بے اولاد عورت کی 7 نشانیاں۔ جو عورتیں یہ کام کرتی ہوں ان کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی یہ عورتوں کی نشانیاں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی، ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتیں۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تم پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کی ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتی ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری علامت ان عورتوں کی جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ جب ہم بستری کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے،
اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہوں ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے، اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے، اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانجھ عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر وہ ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں ہی میں بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بانجھ مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہیں اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر سپرم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے سپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفے کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ، قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں،
ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآن عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جیسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے قریب ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی۔ ہر سال حج و عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کے قدموں کی آہٹ سنتی تو دعا مانگتی، اے میرے رب، تو جس طرح ہر بندے کی حاجت پوری کرتا ہے، میری گود بھی بھر دے۔ لیکن برسوں گزر گئے، دعا قبول نہ ہوئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، کوئی کہتا شاید اس کے اعمال میں کمی ہے، کوئی کہتا نصیب ہی ایسا ہے۔ مگر وہ عورت ہر رات تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے کہتی، اے میرے رب، تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے، میں تیری قدرت پر یقین رکھتی ہوں۔ ایک دن وہ مسجد نبوی میں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عورت نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب کچھ آزما لیا، دواؤں سے علاج کیا، دعائیں مانگی، مگر اولاد نہیں ہوئی، دل بہت ٹوٹ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، تو نا امید نہ ہو، اللہ جب دیتا ہے بہترین وقت پر دیتا ہے۔ کبھی اولاد نہ ہونا بھی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی دیر سے اولاد ملنا رحمت۔ تو صبر کر، استغفار زیادہ کر اور صدقہ دیا کرو۔ وہ عورت روز استغفار پڑھنے لگی، غریبوں کو کھانا کھلانے لگی اور ہر وقت الحمدللہ کہتی رہی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی بچہ اس کی گود میں رکھا جا رہا ہے۔ صبح وہ جاگی تو دل میں عجیب سا سکون تھا۔ چند دنوں بعد اللہ نے اپنی قدرت سے اسے امید کی خوشخبری دے دی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، دیکھا، اللہ دیر کرتا ہے مگر دیتا ضرور ہے، اور جب دیتا ہے تو برکتوں کے ساتھ دیتا ہے۔ وہ عورت ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ جب بھی کوئی بے اولاد عورت اس کے پاس آتی تو کہتی، دیر سے ملنے والی نعمت جلد ملنے والی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بس صبر کرو، استغفار کرو اور یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضائع نہیں جاتی۔ آخر میں وہ عورت ہمیشہ یہ دعا پڑھتی تھی، اے اللہ، ہر محروم کو نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔
بے اولادی ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کے دل کو گہرائی تک آزما دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے صبر اور یقین کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جو جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو بے اولاد ہیں وہ اللہ کے خاص امتحان میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ اولاد نہ دے کر انسان کو کسی بڑی آزمائش یا مصیبت سے بچا لیتا ہے جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے صبر کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ بے اولاد ہونا انسان کی کمزوری نہیں بلکہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ ایک نیک مرد اور عورت کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ دونوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے رہے، شاید اللہ نے ہمیں اس لیے فارغ رکھا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ وہ ہر مہینے یتیموں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والے بچوں کے کپڑے اور کتابیں خریدتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے ان سے کہا، بیٹا، تم دونوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا، اللہ تمہیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں اولاد دے گا۔ کچھ مہینوں بعد ان کے دروازے پر ایک نومولود بچہ ملا جسے کسی نے چھوڑ دیا تھا۔ دونوں نے اسے گود لیا، محبت سے پالا اور وہ بچہ بڑا ہو کر حافظ قرآن بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ وہ جواب دیتے، یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے۔ اصل اولاد وہ ہے جو نیک ہو، چاہے تم نے جنا نہ ہو۔ بے اولادی کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 99 پڑھیں، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کریں، صدقہ دیں، خاص طور پر یتیموں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ بھیجیں۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، کبھی دعا کا جواب ابھی نہیں کی صورت میں دیتا ہے تاکہ بندے کا یقین مضبوط ہو۔ کبھی اولاد نہ دینا بھی اولاد سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ پاک تمام بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔